پاکستان کے زیادہ تر علاقہ جات میں سردیوں کے لیے جو چارے کا انتخاب کیا جاتا ہے اس میں برسیم سر فہرست ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ برسیم کی کون سی اقسام کاشت کرنی چاہیے اور اس کا صحیح وقت کاشت کیا ہے۔ اکیلی برسیم کاشت کرنی ہو تو بیج کی کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے، اور اس کی اگر جئی کے ساتھ، سرسوں کے ساتھ اور رائی گراس کے ساتھ مخلوط کاشت کرنی ہو تو بیج کا تناسب کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ پنجاب کے اندر اس کا جو بہترین وقت کاشت ہے وہ ہے اکتوبر کے پہلے 2 ہفتے۔ اگر آپ زیادہ اگیتی برسیم کاشت کریں گے تو اٹ سٹ کا شدید حملہ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ لیٹ کاشت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسے کاشت کرنا چاہیں تو 15 نومبر تک بھی کاشت کر سکتے ہیں، تو اگر آپ لیٹ کاشت کریں گے تو آپ کی 1-2 کٹائیاں ماری جائیں گی، یعنی کٹائیاں آپ کو کم حاصل ہوں گی۔ تو اسی لیے بر وقت کاشت ہی زیادہ بہتر ہے، نہ زیادہ اگیتی کاشت کرنی چاہیے اور نہ ہی زیادہ پچھیتی کاشت۔ اب برسیم کی چند منظور شدہ جو اقسام ہیں ان کے اندر سپر لیٹ فیصل آباد ہے، لائل پور لیٹ ہے، یہ پچھیتی اقسام ہے۔ اس کے علاوہ انمول ہے، پنجاب برسیم ہے، اگیتی برسیم ہے۔ تو یہ تمام اقسام اچھی پیداواری صلاحیت کی حامل ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ انمول اور اگیتی برسیم، یہ اگیتی اقسام ہے، ان کی اگر آپ کاشت تو 15 اکتوبر تک مکمل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو 7 کٹائیاں دے گی اینڈ ہونے تک۔ اور جو ہماری دوسری اقسام ہے جیسا کہ لائل پور لیٹ اور سپر لیٹ فیصل آباد، یہ جو ہے یہ کیونکہ لیٹ اقسام ہے، پچھیتی اقسام ہے، تو یہ زیادہ دیر تک کٹائی، یعنی یہ تقریباً 15 جون تک آپ کو کٹائی دیتی رہیں گی۔ اب آپ نے جب بھی برسیم کی کاشت کرنی ہے تو زمین جو زیادہ موزوں ہے اس کے لیے وہ ہے بھاری میرا زمین، لیکن ہلکی میرا زمین پر اور تھوڑی بہت کلراٹھی زمین پر، ہلکی ریتلی زمین پر بھی اسے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ نے برسیم کی اکیلی کاشت کرنی ہے تو پھر 8 سے 10 کلو گرام صاف ستھرا بیج فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کی مخلوط کاشت بھی کی جاتی ہے جئی کے ساتھ، سرسوں کے ساتھ اور رائی گھاس کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو جو پہلی کٹائی ہے اس کا ہمیں وزن زیادہ مل جاتا ہے اور پہلی کٹائی جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو آپ نے برسیم کی کاشت کرنی ہے جئی کے ساتھ تو پھر آپ نے 8 کلو گرام برسیم کا صاف ستھرا بیج اور اس کے ساتھ 10 کلو گرام جئی کا صاف ستھرا بیج، یہ تناسب رکھنا ہے، چھوٹے کیارے بنانے ہیں، پانی سے بھر لینا ہے اور کھڑے پانی کے اندر چھٹا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کی مخلوط کاشت کرنی ہے سرسوں کے ساتھ تو برسیم کا بیج 8 کلو گرام ہی استعمال کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے آدھا کلو گرام سرسوں بھی شامل کر لینی ہے۔ اور جو رائی گراس ہے اس میں آپ نے 7 کلو گرام برسیم کا بیج استعمال کرنا ہے اور 1 کلو گرام رائی گراس کا بیج استعمال کرنا ہے۔ برسیم کے بیج کے اندر عموماً کاسنی کے بیج شامل ہوتے ہیں جو کہ کافی تنگ کرنے والی جڑی بوٹی ہے۔ بعد میں برسیم کے چارے کے ساتھ یہ جب کٹتی ہے تو ایک تو چارے سے سمیل آتی ہے، جانور پسند نہیں کرتے، تو اس کو آپ نے بیج سے پہلے ہی علیحدہ کر لینا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ 1 ایکڑ برسیم کاشت کر رہے ہیں تو آپ نے تقریباً 20 لیٹر پانی لینا ہے، اس میں 1 کلو جو کھانے والا نمک ہے یہ حل کر لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 8 کلو بیج ڈال دینا ہے۔ تو اس نمک ملے پانی میں جب آپ یہ برسیم کا بیج ڈالیں گے تو کاسنی کے بیج اوپر تیر آئیں گے، آپ انہیں اوپر سے جو ہے وہ نتھار لیں، علیحدہ کر لیں، اور نیچے جو بچا ہوا برسیم کا بیج ہے اسے 2-3 دفعہ اچھی طرح پانی سے دھوئیں تاکہ وہ نمک کی وجہ سے جرمینیشن متاثر نہ ہو۔ تو اس طرح آپ برسیم کے بیج کو کاسنی کے بیج سے
جو ہے وہ فری کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر خاص کر پہلی دفعہ برسیم کاشت کی جا رہی ہو تو سفارش کیا جاتا ہے کہ برسیم کے بیج کو جراثیمی ٹیکا لگا کر کاشت کیا جائے۔ یہ دراصل نائٹروجن فکس کرنے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹیکا ہے آپ کو ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے برسیم کاشت کی ہے، یعنی کہ ایسے رقبے میں آپ برسیم کاشت کرنے جا رہے ہیں جہاں پہلے کئی سالوں سے برسیم کاشت ہوتی آ رہی ہے، تو پھر تو زیادہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نئی زمین میں برسیم کاشت کر رہے ہیں تو آپ کو جراثیمی ٹیکا لگا کر ہی کاشت کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً آدھا لیٹر پانی لینا ہے، اس کے اندر 100 گرام گڑ یا چینی ڈال کے محلول بنا لینا ہے۔ 8 کلو بیج کے اوپر اس شربت کا آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے، بیج گیلا ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آپ نے ایک پیکٹ جو رائزوبیا بیکٹیریا ہے، یعنی جو جراثیمی ٹیکا ہے، اس کا دھوڑا کرتے جانا ہے اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے جلد از جلد کاشت کر لینا ہے، کیونکہ زیادہ دیر پڑے رہنے سے بیکٹیریا کی افادیت کم ہو جاتی ہے، اور یہ عمل آپ نے چھاؤں میں کرنا ہے، دھوپ میں نہیں رکھنا بیج کو، اور نہ ہی بیکٹیریا والے پیکٹ کو۔ بیکٹیریا والا پیکٹ بھی جب آپ لے کے آتے ہیں تو کوشش کریں اسے آپ ریفریجریٹر میں رکھیں، یعنی کہ کسی کولنگ والی جگہ پر رکھیں۔ اگر آپ کے لیے یہ جراثیمی ٹیکا حاصل کرنا مشکل ہے، آسانی سے نہیں مل رہا، تو پھر آپ جن رقبوں پہ پہلے سے برسیم کاشت کرتے آ رہے ہیں وہاں سے 2-3 من مٹی اٹھائیں، اور جو نیا رقبہ جہاں پر اب آپ برسیم کاشت کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر اس مٹی کا چھٹا کر دیں، یعنی کہ اسے پھیلا دیں، سپریڈ کر دیں، کیونکہ وہاں پر یہ بیکٹیریا پہلے سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اس مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ نئے کھیت میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو یہ ہوا سے نائٹروجن کو فکس کر کے قابل استعمال حالت میں لے کے آتے ہیں، جس سے جو برسیم کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہیں اور زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔